نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو گلوبل بیٹھا ہوا ہے نا, اس کی اسکانی کی چنگی منجی ٹھوکی کا زیادہ گئے. گلوبل ایک نمبر کا ملحد ہے. جی جی زیادہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زیادہ تر یہ جتنے بھی ہے نا مرزا انجینئر والے یا ڈاوا ڈول جن کے عقیدے ہیں نا, جن کو پوچھو کہ بھی آپ کون ہیں تو آگے سے کہتے جی ہم جسٹ مسلم ہیں. یہ جتنے بھی جسٹ مسلم ہیں نا, یہ سارے سب نے جا کے نا تو وہ والا گروپ جوائن کیا ہوا ہے. ان میں سے وہ زیادہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے, ان میں سے باتیں لے کر جا کے قادیانیوں کی براڈ پہ چڑھے ہوتے ہیں یہی جسٹ مسلم والے. کل بھی نا نادر کی براڈ پہ چڑھا ہوا, وہ 1000 بار انہوں نے کہا کہ بھائی تو دیوبندی ہے, وہابی ہے, بریلوی ہے, کیا ہے. وہ کہے میں جسٹ مسلم. اس نے کہا چلو میں ایسے نہیں, میں تمہیں نا عقیدے بتاتا ہوں, یہ عقیدے بتاؤ. اچھا بتاؤ حضور کو نور مانتے ہو کہ بشر مانتے ہو؟ جب میں نا اسے کال ڈال کے رکھی, میں نے کہا لو کال پہ مجھ سے عقیدے پوچھو میرے, پھر میں بتاتا ہوں. پھر تیری اسے پتہ ہے ساتھ ہی مجھے لے نیچے اتار دے. ایڈمن بھی ان کے جو ماڈریٹر ہے نا, ان کو سب کو پتہ ہے ایسے حرامی ہیں, گفتگو نہیں کرنے دیتے, نہ لیتے کال پہ گفتگو کرنے دیتے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یار چودھری عمر بیٹے, پیارے پتر بیٹے, بچوں کی براڈ نہیں ہے میرے شہزادے. علماء سے بیزار لوگ اور جسٹ مسلم کہنے والے قادیانیت کی براڈ پہ چڑھتے ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں کو بھی بدنام کرواتے ہیں. صحیح ہے. جس بندے یہ کو کون ہے اپنی جی؟ خود عقیدے کا نہیں پتا. سوائب خان کالر ہیں ایک. جی برو بولو. بچے آئے ہوئے بچے. جس بندے کو اپنے عقیدے کا نہیں پتا, وہ جا کے نہ تو قادیانیوں سے جا کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. خود نہیں پتا کہ ہمارے اپنے وہ جا کے نہ تو قادیانیوں سے جا کے ڈیبیٹ کر. جی ملک صاحب. جی ملک صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی محترم. جی ملک صاحب فرمائیں. کیسے ہیں؟ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ. جی فرمائیں اپنا حسن بھائی, ملک حسن بھائی. جی نیٹ غالباً آپ کا آواز کٹ رہا. آپ کا نیٹ جو ہے نا وہ نہیں صحیح ہے. آپ کا نیٹ آپ کا نہیں صحیح ہے. جی تھوڑا سا ہوا ہوا. سنائیے آپ کیسے؟ جی فرمائیں. جی اللہ کا شکر. آپ فرمائیں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مرزا انجینئر, مرزا جونیئر, مرزا سینئر, ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ احسان کرو. جی میں الحمدللہ ٹھیک, اور میں مسلک کے اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں. جی ان کے بارے میں, یہ جو دونوں مرزے ہیں ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں؟ مرزا انجینئر, مرزا جونیئر اور مرزا سینئر دونوں کے بارے میں. یہ دو مرزے جو لگے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں. نیٹ بھائی کا نا ملک صاحب کا نیٹ بہت سلو ہے یار. جی یہ جو غلام قادیانی ہیں, جی غلام قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا رائے آپ کی؟ ہم تو اسے مرتد اور خنزیر سے بھی, بلکہ شیطان کا لطفہ اور خنزیر کا پسینہ سمجھتے ہیں. اور یہ جو مرزا جونیئر جیل میں ہے, اس کے بارے میں؟ یہ تو دنیا جہاں کا سب سے بڑا منافق, لعنتی, خبیث, مرتد, کنجر, اپنے کنجر سمجھتے ہیں اس سے کافر کو, کیونکہ یہ ہماری معاشی صدیقہ پہ بھنگتا ہے, امیر مارکہ پہ بھنگتا ہے, صحابی رسول پر بھنگتا ہے,
اسے کون سے صحابی رسول کو چھوڑا ہوا اس لانتی خبیث نے؟ تو ہم اسے صحیح نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہو گیا. کوئی ساتھی مزید بات کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ؟ اس کا جو منہج ہے نا وہ خارجی منہج سے تعلق رکھتا ہے. وہ مودودی آپ جانتے ہوں گے جماعت اسلامی کا، ان سے متاثر ہے وہ، جبکہ مودودی بھی عثمان غنی کا گستاخ تھا، میاں شاہ کا گستاخ تھا، انبیاء کرام کا گستاخ تھا، اور امیر معاویہ کا گستاخ تھا. اچھا ویسے میں نے یہ پوچھنا تھا، آپ اہل حدیث ہیں تو مودودی کے اوپر کیا آپ کی طرف سے کوئی فتویٰ موجود ہے اہل حدیث کی طرف سے؟ الحمدللہ موجود ہے. کس نے دیا ہے فتویٰ؟ اسماعیل شہید، مولانا اسماعیل شہید صاحب. اچھا انہوں نے فتویٰ دیا ہے. جی فیضان بھائی. جی یار مودودی تو پہلے کا تھا یا اسماعیل صاحب پہلے کے تھے؟ نہیں اسماعیل صاحب تو کتنی دیر پہلے کے جو ہے وہ چلے گئے نہیں تھے میں ان دنیا سے سے. میں اسی لیے ان سے میں نے اسی لیے ان سے کہا. یہ مرزا قادیانی پہ کہہ رہے ہیں فتویٰ دیا تھا اسماعیل شاہ صاحب نے؟ نہیں مودودی کی بات کر رہا ہے. مودودی نہیں اسماعیل شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں یار، مودودی صاحب کی نہیں بات کر رہے وہ. آصف بھائی فیضان بھائی کو کرنے دی بات ہے. ایک منٹ. آصف بھائی لگتا ہے آصف بھائی تو ڈورا آصف بھائی آج کرو ناشتہ کر رہے نے یار ابھی انہوں نے اسماعیل شاہ صاحب کا نام لیا ہے، انہوں نے میں نے خود سنا یار. میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے عثمان بھائی نے پوچھا کہ مودودی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو اسماعیل دہلوی صاحب ہیں انہوں نے مودودی پر فتویٰ دیا ہوا ہے. تو یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اسماعیل صاحب پہلے کے ہیں یا مودودی پہلے کا ہے؟ نہیں میرے خیال سے تو ان کی شاید ملاقات بھی نہیں ہے اسماعیل شاہ صاحب. نہیں مودودی تو بہت بعد کا ہے. اسماعیل جو ہے دہلوی تو پہلے کے کیا نام ہے چلے گئے ہیں. اسماعیل دہلوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بہت پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے، میں اسماعیل شہید کی جو گجرانوالہ کے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا گجرانوالہ کے سلفیہ کے جامعہ سلفیہ کہہ رہا ہوں، یہ گجرانوالہ جی ٹی روڈ پہ جو بہت بڑا مدرسہ ہے حدیثوں کا، وہاں پہ وہ حدیث پڑھایا بھی کرتے تھے. اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت پہلے کے تھے. ٹھیک ہے، جو مودودی خبیث پر تو بہت سارے ہمارے سلفی علماء نے فتوے دیے ہوئے. اللہ کا شکر. نہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک اسماعیل شہید جسے آپ کہتے ہیں، ایک ہے اسماعیل سلفی. جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسماعیل سلفی ہیں، صحیح ہے؟ اسماعیل سلفی کی جی ٹھیک گجرانوالہ کے. جی ٹھیک، وہی بس کنفرم کرنا تھا. ٹھیک ہے جی عثمان بھائی کریں آپ ذرا بات، میں ذرا سیٹی مار لوں. جی تو ہاں کرما لو سیٹی مارنی کی کرایہ لینا جی بات چ نہیں اس گلوں تینوں لگنا کوئی نہیں ملتی. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اسماعیل شہید صاحب نے کفر کا فتویٰ دیا ہے مودودی کے اوپر، یا کیا فتویٰ دیا ہے؟ یعنی کہ ان کو کیا لکھا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے مودودی؟ کیا اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ بارے میں موقف دیا نہیں جماعت اسلامی کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا. اور اگر مودودی کے ایک بھائی میری بات سنیں، جماعت یہ جو مودودی کی کتاب ہے خلافت ملکیت، اس کے اوپر ہمارے بہت بڑے سلفی اہل حدیث ہیں، ان کا نام ہے حافظ سراج الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کتاب لکھی ہے مودودی کی کتاب کے اوپر خلافت ملکیت کی شرعی حیثیت. آپ میں سے کوئی بھائی نے پڑھی بھی ہوگی، جانتے بھی ہوں گے. حافظ سراج الدین یوسف صاحب نے اس پوری کتاب کا رد کیا بڑے اچھے انداز سے. وہ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، اور بھی بہت سی کتب موجود ہیں اہل حدیث کی طرف سے اس کے رد پر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسماعیل شہید جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے مودودی کے اوپر، یا کیا کہا ہے؟ انہوں نے جو جماعت اسلامی کا جو نظریہ ہے، جماعت اسلامی کا جو نظریہ ہے، اور یہ نہیں میرے بھائی، ان کے بارے میں جماعت اسلامی کا میں پوچھا ہی نہیں ہے، میں مودودی کی بات کر رہا ہوں. اکیلے مودودی کے اوپر کیا فتویٰ دیا انہوں نے؟ جماعت اسلامی کا
फतवा तो कुफर के बहुत सारे दिए हैं, हमारे बहुत से और भी अली हदीस हैं, हाफिज ज़ुबैर साहब ने भी दिया है। मुझे ये बताएं जमात इस्लामी का बानी कौन है, ये बताएं। वो तो इलियास कांदलवी है ना, बानी तो वो था उस वक़्त का। आज मैं ये कह रहा हूँ कि कुफर का फतवा ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। तो उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं मुझे, इस्माइल शहीद का या ज़ुबैर अली ज़ई साहब का, कि मदूदी पर कुफर का फतवा है। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर नहीं, आप जब आपके पास हो ना, हम सब भाइयों को फॉलो कर लें, जब आपके पास हो ना वो रेफरेंस, तो आप आइएगा इधर, हमें रेफरेंस सिर्फ बता देंगे, हम खुद निकाल लेंगे। यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो सकती है, स्क्रीन सेंड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती। अभी इनके फॉलोअर्स नहीं है उस्मान भाई, अभी नहीं कर सकते। सिर्फ ये बता कहाँ दें से हमें शेयर कि होंगे किस भाई? किताब के कर ये सकते जो हैं। ऐड सिर्फ ये बता दें, मेरी वजह सुनना है। म्यूट करें ज़रा, म्यूट करें 1 मिनट। म्यूट कर ले। अच्छा, आप ना सिर्फ किताब का नाम हमें बता दें और पेज नंबर बता दीजिएगा, निकाल हम खुद लेंगे यहाँ से, या आप वीडियो बना के अपलोड कर दीजिएगा और हमें टैग कर दीजिएगा, हम देख लेंगे वहाँ पे। जी जी, आपका नेट जो है वो वीक है, इस वजह से आवाज़ कट रही होगी। जी बिल्कुल, पता क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तकफीर के हवाले से तो बड़ा मुहतात रवैया है। बात कट रही है। आपका इंटरनेट भाई मेरे बहुत कमज़ोर चल रहा है, एक सिग्नल है आपका, तो जी मेरा इस वक्त नेट बहुत स्लो है, आवाज़ कट रही है। आपने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। मैं आवाज़ कट रही है, नेट भी स्लो है, तो ऐसा कोई फतवा हमारी नज़र से नहीं गुजरा। इन्होंने मदूदी को काफिर कहा है, तो अगर बिल्कुल इनके मदूदी को गुमराह ज़रूर कहा हुआ है। जी जी, गुमराह ज़रूर कहा है इसे। वो उसने पिछले दिनों वो है नहीं कफ़ायतुल्लाह सनाबली है, उसने वो किया, उसका वो क्या नाम है, ये जो किताब तो उसने वगैरह कहा था, लेकिन कुफर का फतवा तो मेरी नजर गुजरा अभी तक। मौजू जी, बट भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। कि आप वो जो अल्फाज अदा करें ना, तो उन अल्फाजों के पीछे ज़ाहिर बात है आपका एक मौक़िफ़ अपना इनफरादी तौर पे तो हो सकता है, लेकिन आपके पास वो ऑथेंटिक रेफरेंस होना चाहिए कि ये मेरे अकाबर हैं। और क्योंकि इनकी किताब है अकाबरीन अहले हदीस, और उसका सफ़ा नहीं मुझे याद है, शायद यही किताब है गालिबन। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी भी मज़हब का जो अकायद हैं वो उनके उलमा तय करते हैं। तो उलमा ने अगर तय किया, आपके उलमा ने कि मदूदी काफिर है, उसको काफिर कहा जा सकता है, तो आप वो रेफरेंस ले आए। मैं बात कर रहा था वो मिर्ज़ा इंजीनियर के छोकरों की, तो अब इन्होंने ना एक नया लिबादा उड़ा हुआ है अपनी ब्रॉड पे भी ना। ये लोगों को कहते हैं, पहले बड़े ठाट बाट से इन्होंने तस्वीर लगाई होती थी मिर्ज़ा इंजीनियर की, मिर्ज़ा इंजीनियर इमाम। अब वो तस्वीर भी उतर गई हैं, अब वो इनका जो स्टांस था वो भी ख़त्म हो गया है कि हम उसके स्टूडेंट हैं। अब जब इनके पास कोई जाता है ना, तो ये तारुफ नहीं करवाते कि हम मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट हैं। आसफ भाई वो रुदात सुनाए थोड़ी आप। वो एक छोकरे को आपने पकड़ा हुआ है, तो वो आता क्यों नहीं बाहर, और क्या गुफ्तगू चल रही है उसके साथ? कौन
عثمان بھائی کیا نام ہے اس کا؟ آپ اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا، اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. یار وہ حرامی باہر نہیں آ رہا، وہ دو ہیں، دونوں کو میں نے جو ہے نا بڑی دفعہ نتر مارے ہیں لیکن نہیں باہر آتے. اچھا، وہ جو کہہ رہا تھا کہ مردے نہیں سنتے، اس کی دلیل دے رہا تھا کیونکہ ہم سو جاتے ہیں تو سوتے ہوئے کو جتنا مرضی السلام علیکم کہو، جو کچھ مرضی کہو، ہاں تو وہ نہیں سنتے. اس مرضی میں کی نے آپ بات کو کر رہا ہوں، بتایا اس سے نا، کیا گفتگو کر؟ اس کو میں نے بڑی دفعہ اس سے میں نے کہا کہ تو لائیو آ جا، آ کے گفتگو کر، نہیں آتا سامنے. وہ بڑی دفعہ اس کو میں نے میسج بھی کیا ہے، پرسنل بھی کیا ہے، پرسنل بھی اس کو میسج کیا ہے کہ یا تو آ لائیو آ کے گفتگو کر سامنے آ. یہ دو ہیں، ویسے تو کافی سارے ہیں لیکن دو جو ہے نا وہ میں نے گھیرا ہوا، دو جنہوں کو میری طبیعت نہیں صحیح، اس لیے میں نے مزید ویڈیوز نہیں ابھی بنائی. ہاں بناؤں جی گا ان کے اوپر اور ویڈیوز بناؤں گا. اٹس یہ ملا، جو- 1 منٹ یار، 1 منٹ کالر آیا نیچے. ہیلو ہیلو، ہاں جی جی بولو جناب. یار یہ آپ نے کیا لگایا ہوا ہے انجینئر مرزا کا، اور یہ ساتھ یہ گدھا بنایا ہوا ہے؟ بھائی یہ کیوں لگایا بھائی تم لوگوں نے؟ کیا مسئلہ ہے؟ 1 منٹ میں پوچھتا ہوں ان سے. یار یہ شور آ رہا ہے اپنا، اٹس ملا بھائی آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے، بہت زیادہ شور ہے یار آپ کی طرف سے. کیا لگایا ہوا ہے یار؟ یہ گدھے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ گدھے کی بات کر رہے ہیں؟ جی وہ کہہ رہا ہے کہ انجینئر کی تصویر لگا کے ساتھ میں آپ نے میری کیوں لگائی؟ نہیں نہیں ایسے نہیں کہا یار، ایسے نہیں کہا آپ کو اس اس نے میں نہیں، آپ کو اس میں اس وقت گدھے کے اوپر ترس آ رہا ہے یا مرزا انجینئر پر ترس آ رہا ہے کیا؟ یعنی کہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ نہ گدھے کی بات ہے نہ انجینئر کی بات ہے، یہ مسلمان کو آپ نے ایک کافر کے ساتھ کھڑا کر دیا. یہ گدھا کافر آپ کو اس کیسے کی پتہ پیچھے چلا وہ گدھا کافر؟ قادیانی کی بات کر رہا ہوں، غلام احمد قادیانی. نہیں آپ نے کہا کہ گدھے کے ساتھ کھڑا کیا ہے تو گدھا کافر تھا، آپ نے کہا کہ گدھا کافر ہوتا ہے. نہیں، گدھا تو بھائی نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، میں ان دونوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں بھی ان دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کس پہ ترس آ رہا ہے اس وقت؟ اچھا میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نا ایئر فون نکال کے دوبارہ لگائیں. پیچھے شور بہت آ رہا ہے اٹس ملا بھائی، پیچھے نا آپ کے شور بہت آ رہا ہے. وائر والی ہے آپ کے پاس، وائر والی اوکے، آپ کے پاس اٹس ملا، وائر والی ہے نہیں. آپ کے پاس، وائر والی. ایئر بڈز لگائے میں بھائی. اچھا تو میری یار گزارش ہے اگر یہ ایئر بڈز ڈسکنیکٹ کر کے بات کر لینا تو مہربانی ہوگی آپ کی. اگر ایئر بڈز ڈسکنیکٹ کر کے کر لیں تو شور بہت آ رہا ہے پیچھے سے نا، آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کیا بات کر رہے ہیں. اور ابو حسن بھائی کی ابھی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، وہ زیادہ اونچا بھی نہیں بول سکتے. ہاں جی اب صحیح ہے. جی یہ ساتھ یہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے جس کو انجینئر مرزا کہتے ہیں، اور یہ آپ نے پیچھے تصویر لگائی ہوئی ہے. اچھا مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ جی مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ مسلمان کی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کرے، اس نے اپنا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے. نہیں، مسلمان کی کیا تعریف ہے یہ پوچھا میں نے آپ سے. بھائی مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ. یہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں؟ بھائی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا نا، پھر اس کرائٹیریا کے مطابق دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ مرزا مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں نا. پھر میں نے آپ کو بتایا تو ہے مجھے اتنا علم نہیں ہے، آپ بتا دیں اگر آپ کو پتا ہے کچھ. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو کوئی انسان تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا قرآن میں کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے اللہ، یا اللہ جو ہے وہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے؟ یہ نہیں. کہیں پہ لکھا ہے قرآن میں؟ نہیں لکھا ہوا. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے اور ساتھ میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے یہ بتایا کہ دیکھیں جی اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے اور اللہ خدا بنا سکتا ہے، مخلوق خدا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
वो काफिर होगा ना, मुनकिर होगा। तो बस इसीलिए हम इसको काफिर समझते मेरा भाई। दूसरी इसने बात, कब कहा? कादियानी जो है, कादियानी जी। काफिर है या कौन है? काफिर है, काफिर है, काफिर। और अगर कोई बंदा ये कहे कि कादियानी जो है वो, उनकी अभी हमें ये नहीं पता कि उनकी तावील दुरुस्त है या गलत है, ये हमें रोज़े माशर पूरे सरात पे जाके पता चलेगा कि ये काफिर है या नहीं काफिर। तो फिर नहीं, मैंने इसका क्लिप देखा है, इसने उसको काफिर कहा है, कादियानियत को। नहीं, अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई कादियानी जो है उनकी तावील की गलती दुरुस्त है, वो मुनाफिक है या मुसलमान है, इसका पता हमें रोज़े महशर पता चलेगा पूरे सिरात के ऊपर। तो ये आप समझते हैं कि ये मुनाफिक हैं, इनका अभी हमें नहीं पता कि ये मुसलमान है या काफिर है? नहीं भाई, काफिर है ना, इन्होंने नबूवत का दावा किया है, कभी खुदा का दावा जो है किया। उसका चेहरा, उन काफिर जो हैं उनके चेहरे चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन? नहीं। तो अगर कोई बंदा काफिर को कहे कि भी उसका चेहरा चमक रहा होगा क़यामत वाले दिन, तो फिर वो कौन है? वो काफिर ही होगा। हाँ, चले, दो बातें हो गई। अब आप बताएं कि मिर्जा कादियानी जो है उसने नबूवत का दावा किया हुआ है? मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया हुआ है। अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं, उसने खुद को मोहम्मद नहीं कहा, उसने खुद को जो है वो हकीकी नबी नहीं कहा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी गलती होगी अगर उसने कोई रेफरेंस नहीं दिया, अगर अपने पास से बातें बनाई हैं तो काफिर ही होगा। हाँ, तीन बातें हो गई, ठीक है जी। अब ये सारी बातें जितनी भी मैंने आपको बताई है, इसमें तफसील बड़ी लंबी है और मजीद भी चीजें हैं। अभी ये तो मैंने अभी आपको मैंने तीन चीजें सिर्फ बताई हैं, इसमें बड़ी अगर डिटेल में जाएंगे ना तो हमें कम से कम 4-5 घंटे चाहिए। अब ये तीन चीजें सिर्फ आपको मैंने बताई हैं, ये है मिर्जा इंजीनियर के अकायद। अब बताएं, ये अकीदा रखने वाला जो इंसान है वो मुसलमान कैसे हो सकता है? आपने वैसे काफिर उसको डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कोई मुझे क्लिप ये बंदा, ये वाले अकायद रखने वाला बंदा खुद को मुसलमान, या उस बंदे को हम मुसलमान कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप मुझे अकीदा दिखाएं, ये सुने, कोई क्लिप सुनाए मुझे, कोई ऐसा। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। पहले आपको सुनाता हूँ जो उसने कहा है ना कि अल्लाह मखलूक खुदा भी बना सकता है और अल्लाह अपना बेटा भी बना सकता है। ये पहले आपको वो सुनाता हूँ, ठीक है? आप मुझे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा ना, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। चलिए जल्दी कर दें। 1 मिनट। आप बिजी तो नहीं है? आप मैं बिजी हूँ ना, इसी वजह से कह रहा हूँ, बिजी हूँ मैं। चलें, ये आवाज़ अगर सही आ रही है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं हैंड फ्री दूसरी लगा के। आप अपना माइक बंद करें, माइक बंद करें, अपना माइक बंद करें। अगर किसी और को खुदा बनाएगा ना, तो ये आवाज़ सही आ रही है तो मुझे बताना है दोस्तों ने। क्या अल्लाह अपने जैसे और खुदा बना सकता है? अल्लाह ताला जिसे भी बनाएगा ना वो मखलूक ही होगी। तो अल्लाह की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह पैदा नहीं हुआ, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह अगर अब किसी और को खुदा बनाएगा ना तो वो होगी मखलूक, वो खुदा नहीं बन सकती। हाँ, खुदा का बेटा हो सकता है अगर अल्लाह चाहे। वो कुरान में है कि अगर अल्लाह ताला ने अपना बेटा किसी को चुनना होता तो मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। ये सूरह ज़ुमर के अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह ने चुना नहीं है, चाहता तो चुन सकता था, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं होती वो मखलूक ही फिर भी गॉड नहीं बन सकता था। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से भी कहलवाया गया, कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। ए नबी तुम फरमाओ, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता ना तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता, यानी मैं उसे प्रोटोकॉल देता कि ये अल्लाह का बेटा है। तो जीसस क्राइस्ट अल्लाह के बेटे नहीं है। लेकिन कुरान ने ये कहा कि अल्लाह का कोई अगर बेटा हुआ भी ना, अगर अल्लाह ने चुनना होता तो वो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। वो फिर खालिक नहीं हो सकता, वो मखलूक ही रहेगा। जब मखलूक रहेगा तो फिर अल्लाह तो एक है बाय डेफिनेशन। ये मुहाल और मकदूर की बहस है। जी अपना इट्स मुल्ला भाई, ये आपने सुन लिया, आपको समझ आई ये बात? क्या मैं दोबारा सुनाऊं आपको? जी इट्स मुल्ला भाई, अपना माइक को ओपन करके जरा बताइएगा, आपको समझ आई ये बात? जी आई है, मगर इसने ये कहा है ना कि अगर अल्लाह चाहे।
ہاں ہاں یہ قرآن میں ہے کہیں پہ کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے کہیں پہ؟ اس نے ریفرنس دیا ہے؟ ریفرنس دی ہے، لیکن آپ نے کبھی پڑھا ہے یا کبھی سنا ہے؟ بھائی میں نے آپ کو کیا کہا پہلی بات ہی میں نے یہ کیا، مجھے اتنا علم نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ کیا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، تو آپ نے کہا تھا نہیں وہ بندہ کافر ہے. تو کیوں آپ نے پھر فوراً فتویٰ لگا دیا؟ آپ نے کیوں لگا دیا فتویٰ آپ نے؟ نہیں، اگر اس نے ریفرنس دیا ہے تو قرآن کے اندر ثابت ہے، تو کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ بات آپ کو آج، یعنی کہ یہ بات آپ نے آج پہلی دفعہ سنی ہے نا کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے؟ پہلی دفعہ سنی ہے نا؟ جی. تو مجھے بتائیں کہ کیا اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا یا اب آیا ہے؟ یہ مرزا انجینئر کی اکیڈمی کے اندر نازل ہوا ہے. جی اٹس ملا بھائی، قرآن جو ہے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، یہ مرزا انجینئر پہ نازل ہوا ہے یہ. ہیلو. جی 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 اٹس ملا بھائی. مجھے پرسنل پہ میسج کر دیں، آپ کی آئی ڈی آ جائے گی میرے پاس. مصروف ہو تھوڑا سا نا. وہ آپ مجھے ایڈ کر لیں، میں آپ کو کر دوں گا، لیکن مجھے بتا دیں کہ آپ نے پہلے خود فتویٰ لگایا کہ جو بندہ یہ کہے وہ کافر ہے. ہاں کافر ہے. تو ابھی آپ تعویلیں کر رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہاں پہ یہ وہ اس نے ریفرنس دی ہے یہ وہ. نہیں، آپ ریفرنس دکھائے نا اگر اس نے دیا ہے تو. ہے ہی نہیں پہ، یہ اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں، تو میں کہاں سے دکھاؤں آپ کو؟ اس طرح کی بات ہے جب آپ نے سنی نہیں، نہ آپ کے والد صاحب نے کبھی سنی، نہ آپ کی والدہ نے سنی، نہ آپ کے دادا ابو نے سنی، تو یہ کہاں سے نکل آنی تھی؟ نہیں نکل آنی تھی یہ قرآن میں سے بات کوئی. اچھا پھر اس نے اپنے پاس سے کہا. بھائی یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا بھائی، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر خدا بنائے گا مخلوق خدا ہوگا. وہ یہ ہے قرآن میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا. تو پھر ایک میں بھائی اگر ہم اس کو کافر کہتے ہیں تو ہم غلط تو نہیں کہتے؟ چلے تحقیق کرتا ہوں میں اس پہ. اچھا اب مجھے بتائیں، قادیانیوں والی سناؤں آپ کو بات؟ قادیانیوں والی نو. یہ سینڈ کر دو یار، مصروف ہو ذرا. چلیں آپ ایسا کریں، آپ کب تک فری ہوتے ہیں، کب فارغ ہوتے ہیں آپ؟ میں رات 11 بجے. تو پھر آپ مجھے ایڈ کر لیتے ہیں یہ کیا مثلا کس طرح سے پھر کریں؟ آپ مجھے میسج کر دینا، میرے آئی ڈی آ جائے گی میرے پاس. چلے جاتی جاتے نا ایک تحفہ لے جائیں، یہ تحفہ جاتی دفعہ یہ لے جائیں تحفہ. آواز بہت کم ہے آصف بھائی، آواز بہت کم ہے. یہ اٹس مولا بھائی آپ کو سمجھ آئیے یا میں دوسرا مائک لگا کے آپ کو سنوا دوں؟ نہیں سمجھ نہیں نا، یہ آپ کو ہونا میں نے سنا نہیں تھا. چلیے میں صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں آپ کو نا سنوا رہا ہوں، صرف ایک سیکنڈ. ہاں اوکے. ہونے کے باوجود اہل کتاب سے بدتر نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب نظریہ بھی لا دیا ہوگا، کیونکہ کلپ کرتے جائز. کیا اہل کتاب کا کیا؟ ہاں سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں، زبیہ بھی حلال ہیں، اگر اللہ کا نام لے کے ہو تو. اللہ کا نام لے کے ہو، اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو مسلمان کا بھی حلال نہیں ہے. تو اہل کتاب کا اگر زبیہ حلال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی حلال ہی ہوگا. تو اہل کتاب کا اگر زبیہ حلال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی حلال ہی ہوگا. تو اہل کتاب کا اگر کیونکہ وہ کافر ہونے کے باوجود اہل کتاب سے بدتر نہیں ہے.
क्योंकि अहले किताब तो हमारे नबी इस्लाम को मानते ही नहीं, उल्टा दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह झूठा कहते हैं। कादियानियों ने एक इजाफी नबूवत क्लेम कर दी हुई है जो कि कुफर है, लेकिन नबी इस्लाम को तो मानते हैं, लिहाजा उनके शरीय काम कादियानियों के अहले किताब वलियों के। तो ये तोहफा दे दिया और इस पास नहीं टुरना। तोहफा कहता है मैंने दे दिया है। इट्स मुल्ला भाई जी, इट्स मुल्ला भाई यार मुझे सेंड कर दो, मुझे समझ नहीं लग रही। इसमें वो कह रहा है कि कादियानियों का ज़बीहा जो है ना वो हलाल है। अच्छा, जबिया होता है क्या? ज़बीहा यानी कि कुर्बानी करते हैं ना, जो वो जानवर ज़िबा जी, करते जी। हैं ना कुर्बानी के लिए, उसको ज़बीहा कहते हैं ना। जी। अच्छा अच्छा तो वो कहता है कि कादियानियों का ज़बीहा भी हलाल है। तो आप अच्छा। खा लेंगे कादियानियों के घर से अगर कोई आए चीज़ कुर्बानी की, खा लेंगे आप? अगर अल्लाह के नाम की होगी तो खा देंगे। अल्लाह के नाम की होगी तो खा जाएंगे, चाहे वो कादियानी हो। सही भी हो भाई, अल्लाह के नाम की चीज होती है तो खा सकते हैं ना, हलाल है, हराम थोड़ी है। ये किधर से आपने ये अकीदा लिया मेरे भाई, किधर से लिया? जब एक बंदा नबी अलैहिस्सलाम के बाद उसने नबूवत क्लेम कर दी और वो मुर्तद है, वो मुर्तद जो है वो किस तरह से अल्लाह का नाम, अगर वो ले भी चाहे 1000 दफा अल्लाह का नाम ले, वो तो मुर्तद है वो। यार मुझे ना तफसील से समझा दो इन चीज़ों की, लाइव में मुझे समझ नहीं लग रही ब्रो। भाई एक बंदा मुसलमान ही नहीं है, वो अल्लाह का नाम अगर ले भी ले तो उससे वो चीज हलाल कैसे हो जाएगी जब वो बंदा खुद काफर है? मुझे आप सेंड कर दो यार, जी मुझे सेंड कर दो, मैं मसरूफ हूँ थोड़ा। चले ठीक है यार, ठीक है, ठीक, ओके। ये है आसिफ भाई न्यू जनरेशन जो उसने अपने पीछे लगाई हुई है और जिसे इल्मी और तहकीकी चीज़ों का पता ही नहीं है। अभी बेचारे को ज़बीहे का भी नहीं पता है और उसने वो अपने पीछे लगाई हुई है और गुमराह कर रहा है उन्हें। अगर नीचे बैठ के सोने हैं तो ये भी सुनते जाइएगा, मसरूर के थूक वाला शहद भी चाट लीजिएगा अगर जबिया खाना है इनका तो। अच्छा, वो भी मलक साहब जो आए थे ना पहले इस कॉलर से पहले, वो जी अकीदा वहदतुल वजूद पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। मुझे कहा गए हैं यहीं पर रुकना, भागना ना। मैं कहा अच्छा जी जनाब इत्थे बैठे हैं, आइयो तुसी। नहीं नहीं मुल्ला भाई, आप पे नहीं इतराज कर रहे, हम किसी और की बात कर रहे हैं, आपको नहीं कुछ कह रहे। अच्छा ये तो चलो बच्चा था, लेकिन ये तो बच्चा था, लेकिन जो इनमें बड़े हैं ना, इनके वालिदैन हो गए या फिर दूसरे लोग बड़े हैं, वो यहाँ तक के ये जो आज मैंने बताया है कि इन ब्रॉड्स पर बैठने वाले और रोज की डिबेट सुनने वाले, वो भी इसी तरह के ही हैं, वो भी इसी तरह के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जब ऐसे ही है। इल्म ना उनको पाकिस्तान के कोई कानून का पता कि कादियानियों के हवाले से कानून क्या बना हुआ है, ना इनको ये पता कुरान में ये सूरह जुमर की आयत नंबर 4 बता भी देते ना आसिफ भाई, तो उसने यही करना था। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह अपना बेटा बना सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह अपना बेटा बना सकता है, तो जितना मर्जी उसको उससे खप लेते हैं, उसने हटना ही नहीं था। बस ये अलमिया ये है कि ये जो उस्मान भाई, ये जो माँ बाप ने बच्चों को ये दूर रखा है ना, दीन इस्लाम से दूर रखा है कि भाई बच्चा अगर मस्जिद गया या मदरसे गया ना तो कहीं वो भी मौलवी ना बन जाए। ये जो सोच है ना, ये वाली सोच, इस सोच ने ये बेड़ा गर्क किया है इस कौम का, यकीन माने।
اور کچھ جو اکا دکا واقعات مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں ان واقعات کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار بچوں کو جو ہے وہ نہ بھیجا جائے مدرسوں میں، مسجدوں میں نہ بھیجا جائے، اکا دکا واقعات کی وجہ سے۔ آصف بھائی دیکھیں نا، اگر اکا دکا واقعات کی بنا پر یہ لوگ مسجدوں میں بھیجنے سے منع کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر یہ لوگ کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ جو ان کا دوہرا وہاں معیار پہ ہے نا بھیجتے ہیں ہماری بالکل۔ عوام کا، جی ہاں، وہاں پر دیکھیں ابھی پچھلے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاول نگر جو ہے وہاں پر 5500 لڑکیوں کی برہنہ ویڈیوز جو ہے تھی سپرنٹینڈنٹ کے موبائل سے پکڑی گئی ہیں، 5500، ہاں جی، 5500 وہاں پر کیوں نہیں انہوں نے بھیجنے سے منع کیا؟ وہاں پہ نا یہ کام روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے کسی مولوی کو بلانا نا گھر پہ تو اس کے پاس اپنی دادی کو یا کسی کو بٹھانا ہے، بھائی ذلیل کے بچوں تو اس کو بلاتے کیوں گھر پہ؟ یہ کہو نا اس کو بلانا چھوڑ دو۔ اب جس نے بلانا ہے تو اس نے اس کے اوپر شک کرنا ہے اور اس کے ہر وقت اس کے پاس کسی کو بٹھانا ہے، تو آن لائن پڑھوا لو، جی ایسے ہی ہے، ان کی حد تک تو نہ کرو، انسلٹ تو نہ کرو ان کی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جب بہرحال یہ ہے کہ میں نے جو چیز بتائی ہے نا کہ اب دیکھیں نا یہ بچہ اب آیا تھا یہاں پہ آ کے مرزا انجینئر کا دفاع میں وہ بولنا اس نے چاہا، لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ ذبیحہ کسے کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا کتنے دکھ والی بات ہے، بہت انتہائی دکھ والی بات۔ وہ دیکھیں نا آصف بھائی، وہ اس معاملے پہ نا فضل چیزی صحیح کہتے ہیں جڑے سکولی گئے نا، سکولی یہ انہیں اور تھوڑا سکول پہ آپ نے پڑھایا، ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੀ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨਤ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ। اصل میں جو نیچری آصف بھائی نیچری کیسے بنے ہیں لوگ؟ نیچری ایسے تھوڑی بن گئی ہیں جو علی گڑھ میں اس نے سید نے جو بنیاد رکھی تھی نا کالج کی، جیسے کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کا سب سے پہلا کالج علی گڑھ یونیورسٹی، وہ خود نیچری تھا سر سید۔ وہاں سے پھر جب اسکولوں کی ابتدا شروع ہوئی، آج دیکھ لیں ملحد کس طرح بنتے ہیں۔ یہ ملحد کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ بنے ہیں ملحد جو اسکول کالجز یونیورسٹی سے پڑھے ہیں۔ مدرسے کا پڑھا لکھا اوریہ جان مقبول کہتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں سے ہر سال 1.5 لاکھ ملحد بن کے نکل رہے ہیں۔ اوریہ جان مقبول نے یہ بات کی تھی، کہتا تمام یونیورسٹیز کے اندر میرے پہ پابندی ہے کہ میں کہیں پہ بھی جا کے میں کوئی سیمینار وہاں پہ اٹینڈ نہیں کر سکتا، میں کسی بھی کہتا تھا کہ میں جی ہم بھی تو پڑھے ہیں کالج یونیورسٹی میں، ہم بھی پڑھے ہیں، ہم نہیں بنے ملحد۔ عثمان بھائی وہ آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ دور اور ہے۔ اب جو اس وقت یونیورسٹیز ہے نا یہ لمز وغیرہ یا اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہے نا، یعنی کہ ہائی فائی قسم کی جو یونیورسٹیز ہے نا ان کے اندر جو ہے وہ الہادیت ہی پڑھائی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا یہ جو ہود بوائے ہے، پروفیسر ہود بوائے جو ہے، اس کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے من جملہ اس کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں سارے ملحد ہیں۔ یہ اویس اقبال جو ہے یہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور بھی اس طرح کے جو یہ ان کے ساتھ راجہ صاحب کے ساتھ جن کے ٹسل چل رہی ہے۔ اہلین، کیا حال ہے عمر بھائی، ٹھیک ہو؟ عثمان بھائی ادھر دوست آئے ہیں، ایک آپ کریں گفتگو آپ۔ یہ تو لمز یونیورسٹی جو ہے نا، یہ تو میری یعنی کہ جہاں پہ شاپ ہے نا اس سے 10 منٹ کا راستہ ہے لمز یونیورسٹی کا۔ اور عثمان بھائی یقین مانے یونیورسٹیز کا حال یہ ہے کہ وہ جو جس طرح کی وہ فلم میں نے دکھائی تھی نا کہ فلم انڈسٹری کے اندر جس طرح کے وہ خواتین لباس پہنے ہوتے ہیں، اس طرح کے لباس وہ پہن کے آئی ہوئی ہوتی ہیں خواتین کے۔ دیکھنے والا جو بندہ ہے نا وہ بیچارہ، ہم نے بھی یونیورسٹی میں پڑھا اور اتنی حرام زدگیاں تھیں، اتنی حرام زدگیاں تھیں۔ جس نے خراب ہونا ہے نا، جس نے خراب ہونا ہے اس نے ہو ہی جانا ہے، جس نے نہیں ہونا اس نے نہیں ہونا۔ بہت زیادہ حرامزدگیاں تھیں، بڑی لڑکیاں بڑے پلانر کے ساتھ شرابیں بھی پیتی تھی، چرس بھی پیتی تھی، ہمیں پتہ ہے ان کا، لیکن ہم نے تو نہیں کبھی ان کی صحبت میں بیٹھ کر یا ان کی صحبت لی بھی ہو، اگر کیونکہ کلاس کے اکٹھے رہتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، تو ہم نے تو نہیں کبھی ان کے نہ 1% ان کے کردار کو اپنایا، نہ انہوں نے ہم سے آج تک کبھی ایسی کوئی بات کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ بندے جو ہے نا شرم حیا والے، بیٹھنے اٹھنے والے، جبکہ میں خود ایم ایس ایف کا جو ہے نا وہ ممبر رہا ہوں۔ ایم ایس ایف پتہ نا کون ہے؟ جی پتا ہے مجھے، ہاں میں خود ایم ایس ایف کا ممبر رہا ہوں، اور ہم نے بڑا اچھا کام کیا ایم ایس ایف میں رہ کر۔ بعد میں چھوڑ بھی دیا میں نے جب یہ لفنٹر بیچ میں آ گئے تھے،
ہم نے اس کو چھوڑ بھی دیا, لیکن جس نے خراب ہونا ہے نا اس نے ہو ہی جانا ہے. آپ کے گھر میں بیٹھ کر ابھی ملحد بن رہے ہیں تو کیا وہ یونیورسٹی سے بن رہے ہیں؟ نہیں, یہ بن رہا ہے آپ کی خود کی تربیت نہیں دی آپ نے بچوں کو. اگر بچہ بہک رہا ہے تو والدین نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا, جب نوٹس لے لیا ہے تو اس کو سختی نہیں کی اس کے اوپر. ایک بار بھی پتہ چل گیا کہ بچہ اس راہ پہ لگا ہوا ہے, اس راہ پہ بچہ لگا ہوا ہے, اس کو میں نے روکنا ہے. کیسے روکنا ہے؟ پوری جن جان لگا دو بچے کو, تھپڑ مارو سکے نکل جا گھر سے, خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے معاملہ. یہی ہے ہوتی ہے نا, بس گھر والوں نے دین سے دور رکھتے ہیں. جی ہمارا بیٹا کالج پڑھے, اسکول پڑھے, یونیورسٹی جائے, بڑا بنے, بڑی یعنی کہ اچھا کیا کہ اچھا پڑھے گا, کوئی اچھی کوئی نوکری لگ جائے گی. یہ جب ان کے ذہن میں آتا ہے پھر وہ کمائی کھانے کے چکروں میں نا اس بندے کا ایمان گوا دیتے ہیں پکڑ کے. میرے وہ پاس یہی نا بائک خواتین ہوتے کا تھے, بھی حال ہے. میرے پاس نا فضان بھائی بائک ہوتے تھے تو ہفتے کا ابو پتا کتنے روپے دیتے تھے مجھے؟ 300 روپیہ ہفتے کا. الحمدللہ میرے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ پیسہ ہوتا تھا بڑا, وہ چاہتے تھے مجھے 3000 4000 5000 بھی دے سکتے تھے, انہوں نے مجھے 300 دینا. اور میں نے کہا یہ تو جو ہے وہ میں سائیکل پہ جایا کروں گا آئندہ سے, میں تو نہیں جا سکتا گاڑی پہ. کہتے لینے تے لے, نہیں تو یونیورسٹی چھاڑے تو جا کے کم تے ٹر جا. 300 روپیہ ہفتہ مجھے ملتا تھا. یہ عثمان بھائی کس دور کی بات ہے؟ یہ 2007 کی بات آپ کر لیں. آپ 7 کی بات کر رہے ہیں, میں 2019 میں جب کام سیکھنے جاتا تھا نا اپنے استاد کے پاس, مجھے تب 300 روپیہ ہفتہ ملتا تھا. 2019 کی بات کر رہا ہوں. آپ 7 کی ساری 2019 کی. پھر 2020 میں جا کے میری